عدیل بڑائی صاحب آپ کی جانب بات ہے، جیسے کہ حسن بھی بات کر رہے ہیں کہ حکومت اس جو بجٹ میں کچھ ایسے فنڈز ریلیز کرے گی، کچھ ایسے فائدے دے گی جس کا آگے چل کر اسے الیکشن کمپین میں فائدہ ہوگا. کیا یہی اسٹریٹجی ہے بجٹ پیش کرنے کی حکومت کی؟ دیکھیں، پی ٹی آئی کیوں بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ آپ آئی ایم ایف کے جو شرائط ہیں ان سے مطابقت والا بجٹ پیش کریں، کوئی سیاسی بجٹ نہ پیش کریں، کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں ظاہر ہے اس کے بعد ہماری حکومت ہے تو کوئی ایسا یہ بجٹ سیاست کی وجہ سے نہ پیش کریں کہ جس میں ان کو آ کے یہ پروگرام ریزیوم کرانے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے. یہ جو بجٹ ہے نا جی، اب تو ویسے یہ سارا معاملہ چند دنوں کا ایک دو ہفتوں کا رہ گیا ہے، اس میں اندازہ ہو جائے گا آپ کو کہ الیکشن کب ہو رہے ہیں. اگر تو یہ سیاسی بجٹ ہوا جس میں آئی ایم ایف کی شرائط کو بالائے طاق رکھا جائے گا، جس میں سیاست کو ترجیح دی جائے گی، تو سمجھیں کہ انتخابات جو ہیں وہ پھر جلد ہونے جا رہے ہیں. یہ جو بھی مذاکراتی عمل اور اس کے نتیجے میں یا جو بھی پریشر اور عدالت کی جو حکم عدولی کی تلوار، تو پھر تو سمجھیں کہ الیکشن جو ہیں یہ جلد کرانے کے موڈ میں ہوں گے، چاہے وہ سپٹمبر میں ہو اگست میں ہو. لیکن اگر یہ آئی ایم ایف کا بجٹ لے کر آئیں گے، جو کہ ان کو لے کر ہی آنا پڑے گا، کیونکہ اگر ملک کا بھی سوچیں تو ان کو آئی ایم ایف کی شرائط کے مطابق بجٹ لانا پڑے گا، ان کو ریئلسٹک بجٹ لانا پڑے گا، وہ پاپولر بجٹ نہیں لا سکیں گے. تو پھر ایسی صورت میں یہ الیکشن نہیں ہوتے فوری، پھر یہ آئی ایم ایف کا بجٹ بھی لائیں، غیر مقبول فیصلے بھی کریں، تو پھر اس کے بعد آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ فوری اسمبلیاں توڑیں گے، الیکشن میں چلے جائیں گے؟ پھر یہ الیکشن جو کہ اس کی مقررہ تاریخ بنتی ہے جو اکتوبر میں ہے، پھر یہ اکتوبر سے آگے لے کے جانے کی بھی شکیں جو ہیں وہ نکلیں گی، پھر کوئی ایمرجنسی کلازز پہ بھی باتیں ہونی شروع ہو جائیں گی. تو پھر یہ آپ کے خیال میں آئی ایم ایف کا بجٹ دینے کے بعد ٹھیک ہے. عدیل بڑائی صاحب، سعد رسول صاحب آپ سے سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں. سعد صاحب آپ پوچھ لیجئے، پھر میں بریک کی جانے بڑھوں. جی عدیل صاحب، یہ جو آپ نے بات کی، یہ بات اس کا اندازہ اسی طرح درست ہے، آپ نے مناسب لگایا اندازہ کہ یا جو آپ کا انالیسس ہے درست ہے کہ اگر ایک پیپل پلیزنگ بجٹ ہوگا تو پھر تو شاید اگلی حکومت کے لیے کچھ مشکلات کی وجہ سے یہ حکومت چلی جائے، اور اگر آئی ایم ایف کے پراپر بجٹ ہے، آئی ایم ایف سے کورسپونڈ کرتا ہے، تو پھر وہ مشکل فیصلوں سے کی وجہ سے الیکشن نہیں کروائیں گے. لیکن اس میں بھی دو آپشنز کچھ مجھے ادھر ادھر گردش کرتی نظر آئیں، سنائی دیں سوشل میڈیا پہ ادھر ادھر، کہ ایک پاسبلٹی یہ ہے کہ الیکشن ڈیلے کروانے کے لیے یہی حکومت چلتی رہے. دوسری پاسبلٹی یہ ہے کہ کسی وقت پھر بھی جولائی میں یہ حکومت ڈیزالو ہو جائے اور کوئی اور سیٹ اپ آئے جو تھوڑا زیادہ چلے الیکشن کروانے سے پہلے. آپ اسلام آباد میں سب سے بات کرتے ہیں، کچھ اس طرح کی بات آپ کو بھی سنائی دی؟ دیکھیں، اس کی ایک نظیر تو پنجاب میں قائم ہو گئی، اس کی ایک نظیر تو خیبر پختونخوا میں آ گئی، اس میں تو نگران سیٹ اپ چلی جا رہا ہے. ہاں، ایک بات پہ آپ کو سعد رسول صاحب آپ کے سوال کے جواب میں ایک نئی چیز جو کہ ڈسکشن ہو رہی ہے اور بڑے ریزنیبل اور بڑے ذمہ دار لوگ اس پہ بات کرتے ہیں کہ نگران سیٹ اپ جو ہیں صوبوں کے، اس پہ آگے جا کے نیگوسیشن ہو جائے کہ یعنی اگر اکٹھے انتخابات کرانے ہیں اور نگران سیٹ اپ میں پارلیمان میں واپس آ کے وفاق کی سطح پر پی ٹی آئی اس میں کردار ادا کرے، تو پھر صوبوں میں بھی ایسے نگران سیٹ اپ لائے جائیں جس پہ سب کا اتفاق رائے ہو. ٹھیک ہے جی، صوبوں میں نگران سیٹ اپ ایسا ہو جس پر سب کا اتفاق رائے